السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا تو اکثر لوگوں نے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی سوال جواب کے ایمان لائے. کیوں کہ نبوت سے پہلے کی زندگی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کلی کتاب کی طرح ان کے سامنے تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صادق اور امین ہیں. تو جب نبوت کا اعلان ہوا تو آمنا وسلمنا، ایمان لائے. لیکن بعض ایسے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لائے اور کیا مطالبے کرتے رہے کہ ہمارے لیے فلاں کام کرے، ہمارے لیے فلاں کام کرے. جس طرح بنی اسرائیل موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمائشی معجزے مانگتے تھے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر ہم ایمان لائیں گے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ مطالبہ پورا کرتے، وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے. تو اسی طرح اے پیارے محبوب، اگر یہ لوگ آپ سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو پریشان نہ ہو. یہ ان کی پرانی عادت ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس سے بڑا مطالبہ کر کے یہ پھر بھی ایمان مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے خط آ جائے کہ من جانب اللہ، یہ خط اللہ کی طرف سے ہے، الی فلاں یہودی، الی فلاں عیسائی، فلاں یہودی کی طرف، فلاں عیسائی کی طرف، کہ یہ میرا بندہ ہے اور میں نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے، تو اس پر ایمان لے آ. اگر اس طرح کوئی خط ہر ایک کے پاس آ جائے تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں آپ کے اوپر ایمان ہو. تو اللہ رب العزت سے کی طرف سے یہ جواب آیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ان مطالبہ پورا کرنے کی، کیونکہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس سے بڑھ کر مطالبہ کیا تھا. وہ کیا تھا کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب ہم اللہ کو سامنے اپنے کھڑا کر کے دیکھ لیں گے کہ یہ ہمارا خدا ہے، یا اللہ ہمارے سامنے نظر نہ آ جائے. حالانکہ یہ تو ناممکن ہے دنیا میں. یہ تو آخرت میں اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ دیدار کروائیں گے جسے چاہے. یسألک اہل الکتاب، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے اے پیارے محبوب اہل کتاب، یعنی عیسائی اور یہودی. کیا سوال کرتے ہیں، کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ نازل ہو ان کے اوپر کوئی خط آسمان سے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی خط ہو، پیغام آ جائے. جس طرح ہم کسی کو بھیجتے ہیں نا، فلاں بندے کو اتنے سیٹیں دے دے، تو وہ نہیں مانتا تو پھر کال کرتے ہیں اور یہ ہمارا بندہ ہے. جس طرح سفارش ہم کرتے ہیں تو اللہ بھی سفارش کرے آپ کی اور ہمیں خط آ جائے، چٹھی آ جائے جس میں لکھا ہو اللہ کی طرف سے. جس طرح ہم خط لکھتے ہیں اور فلاں بندے کی طرف، زید کی طرف، بکر کی طرف، تو اللہ کی طرف سے فلاں یہودی کی طرف، فلاں عیسائی کی طرف. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے فقط سألوا، تحقیق یہ مطالبہ کر چکے موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑا. فقالوا، کیا کہا تھا؟ ارنا اللہ جہرتن، ہمیں دیکھا اللہ سامنے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا کہا تھا کہ ہمیں دیکھا اللہ سامنے. فأخذتهم الصاعقہ، پھر ان کو پکڑا ایک چیخ نے، ایک چیخ نے، اور عذاب آیا ان کے اوپر، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے. اور اس کے بعد یہ تو چھوڑو، اس کے بعد واضح معجزات نشانات دیکھ کر اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا. ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بنایا بچڑا بطور عبادت کے، معبود بنا لیا. من بعد ما جاءتهم البینات، واضح نشانیاں آنے کے بعد. فعفونا عن ذالک،
لیکن پھر انہوں نے اس سے توبہ کیا تو ہم نے بھی ان کا توبہ کیا قبول کیا۔ وَآتَيْنَا ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو سلطانا مبینا رعب بہت زیادہ کلا رعب یا سلطانا مبینا واضح دلائل واضح دلیل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہمارے لیے یہ کرو، کتاب لے آؤ، تو کتاب لے آئے تو یہ انکار کر بیٹھے، تو اس کے اوپر پھر کیا ہوا؟ عذاب آیا۔ وَرَفَعْنَا ہم نے اٹھایا ان کے اوپر طور پہاڑ کو بِمِيثَاقِهِمْ ان کے وعدہ خلافی پر، ان کے وعدہ وَقُلْنَا ہم نے کہا ان کو ادخلوا الباب سجدا اس دروازے میں داخل ہو جاؤ تعظیم کے ساتھ، یعنی سر جھکا کے جاؤ۔ وَقُلْنَا لَهُمْ اور ہم نے کہا ان کو لا تعدوا فی السبت تجاوز مت کرو ہفتے والے دن، یعنی ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ اور ہم نے ان سے لیا وعدہ میثاقاً غلیظا پکا، ہم نے ان سے پکا وعدہ، اور یہ انہوں نے وعدہ دیا بھی کہ ہم ہفتے والے دن مچھلیاں ہم تعظیم کے ساتھ دروازے میں داخل ہو۔ اور سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ داخل ہوئے ایسے کر کے اور اپنے پچھلا حصہ نیچے زمین پہ رکھ کے رگڑتے اس طرح چلے گئے۔ اور دوسرا کیا کہ ہفتے والے دن جا کے ایک نہر کود دیے، وہاں پر مچھلیاں جمع کر دیے، پھر اتوار والے دن یا پیر کو جاتے تھے اور وہ اس کو اٹھا کر لے آتے تھے، بہانے بناتے تھے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ ان کے بار بار وعدہ توڑنے پر اور ان کے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے پر، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے پر، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دلوں پر تالے ہیں، ہمارے دلوں پر کیا لگے ہوئے ہیں؟ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا اور یہ لوگ زیادہ مسلمان نہیں ہوئے، زیادہ ایمان لانے والے نہیں بنے بلکہ بہت تھوڑے سے۔ اور انہوں نے ایک اور کام بھی کیا، وہ کیا کہ انہوں نے بی بی مریم پر بہتان لگایا، بی بی مریم پر کیا بہتان لگایا۔ وبکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے، علی مریم بی بی مریم پر بہتان عظیمہ بہت بڑا بہتان باندھا۔ انہوں نے اپنے قول سے بی بی مریم پر بہت بڑا بہتان ہو، شوہر نہیں ہے، بچہ کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاتون ٹھیک ہو، انہوں نے کوئی منہ کالا کیا ہے اور یہ بچہ آیا ہے، بہت بڑا بہتان، نعوذ باللہ، اللہ ہماری مغفرت فرمائے ایسا سوچتے ہوئے بھی۔ اور ایک اور کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا قتل کیا، وہ آسمانوں پہ نہیں گیا، لیکن وہ انشاءاللہ کل پھر بتائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گیا، اللہ رب العزت نے اٹھایا کہ نہیں، وہ انشاءاللہ کل ترتیب سے بتائیں گے، اور آج والا جو تھوڑا سا تفصیل ہے وہ بھی بتائیں گے۔ لیکن یہاں تک آج کا خلاصہ یہ ہوا کہ اے پیارے محبوب، آپ ان کے بار بار مطالبات سے غمگین اور پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ ان کی پرانی عادت ہے، بنی اسرائیل کے زمانے سے لے کر ابھی تک یہ کیا کرتے ہیں؟ مطالبے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں اور پھر انہی کو توڑ دیتے ہیں، انہی کو۔ تو آپ ان کا کوئی بھی مطالبہ پورا نہ کرو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا مطالبہ پورا کیا، یہ پھر بھی ایمان ہو، تو یہ لوگ بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق سچ نصیب فرمائے، باطل اور جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے۔